اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 27 اور 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین پہنچ گئے۔ جب مدین میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا کہ دیکھا کہ لوگ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، اپنے بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 بچیاں ہیں جو اس مردوں کے مجمع سے پیچھے کھڑی ہے اور انہوں نے اپنی بکریوں کو روک رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے قریب گئے، ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ جب باقی لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں آپ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مرد حضرات فارغ نہیں ہو جاتے ہم اس وقت تک بکریوں کو پانی نہیں پلاتے۔ یعنی یہ اشارہ کر دیا کہ چونکہ ہمارا تعلق ایک حیادار گھرانے سے ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں اور ہم مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتے کسی کام کے اندر، لہذا جب یہ فارغ ہوں گے تو پھر ہم جائیں گی اور اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ رہی یہ بات کہ اگر اتنی حیادار اور عزت دار گھرانے کی بچیاں ہیں تو پھر گھر سے نکلی کیوں؟ تو اس کی وضاحت کی کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا نکلنا مجبوری کی وجہ سے ہے کہ ہمارے والد جو ہے وہ بڑی عمر کے بزرگ ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس وجہ سے بامر مجبوری ہمیں نکلنا پڑا، کوئی بھائی ہے نہیں، اس لیے ہم آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی ضرورت کو دیکھا، محسوس کیا، تو فوراً جا کر ان کی بکریوں کو لیا، اور قریب میں ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بھاری پتھر پڑا ہوا تھا، جیسے پیچھے بات آئی کہ 10 افراد مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن پیغمبر کی طاقت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھایا، بکریوں کو پانی پلایا اور بکریاں ان بچیوں کے حوالے کر دیں۔ جب یہ بچیاں گھر پہنچی تو خلاف معمول آج جلدی آ گئی، ویسے تو تاخیر ہوتی تھی۔ تو گھر میں جو بوڑھے ضعیف والد تھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آج جلدی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آج تو اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا، ہم کنویں کے پاس تھیں اور ایک صالح نیک نوجوان آیا خوبصورت، اور اس نے جو ہے ہماری یہ خدمت کی، ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور پھر ہم گھر آ گئے۔ تو ان کے جو والد تھے، یہ بات پہلے بھی آئی کہ یہ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام پر گریہ بہت طاری رہتا تھا، رونے کا، اللہ پاک کی یاد میں بہت روتے تھے، تو کثرت بکا کی وجہ سے بینائی تقریباً جا چکے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ پاک نے ان پر وحی بھیجی کہ اے شعیب آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کیا جنت کے شوق میں ہے یا جہنم کے خوف میں ہے؟ کیوں روتے ہیں؟ حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ شوقاً الی لقائک،
اے اللہ میں جنت اور جہنم کے معاملے میں نہیں، آپ سے ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں، بےتاب ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، ہنیئا بلقائک یا شعیب، اے شعیب آپ کو مبارک ہو، آپ ضرور مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو ان کی بینائی بھی تقریباً ختم تھی، تو جب اپنی بچیوں سے بات سنی تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس نے یہ عمل کیا ہے، کوئی قیمتی بندہ ہے۔ تو ایک بچی سے کہا کہ جاؤ اور ان کو بلا کے لے آؤ اور ان سے کہنا کہ ہمارے والد آپ کو بلانا چاہتے ہیں تاکہ آپ نے جو خدمت کی ہے اس کا کچھ حق دے دیں، اکرام کر لیں آپ کا۔ خیر یہ پیچھے درس کی بات ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ بچی آئی، بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کے شعیب علیہ السلام نے ان سے پورے حال احوال لیے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، آپ کون، کہاں سے آئے۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بتایا کہ میں اس طرح مصر میں پیدا ہوا، فرعون نے وہاں 90,000 لڑکوں کو قتل کیا اور میری جان اللہ پاک نے بچائی، پرورش اسی کے محل میں ہوئی، اور پھر میرے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا اور پھر میں یہاں آ گیا۔ یہاں تک بات پہنچ گئی دوستو۔ یہ بات چیت چل رہی تھی شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کی جو بچیاں تھیں یہ بات سن رہی تھی کہ بھئی میرے والد اس نوجوان سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو ان کی بڑی بیٹی تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، تو انہوں نے جب سنا تو اپنے والد سے کہا کہ دیکھیں آپ کو آج کل ویسے ہی ایک خدمتگار کی ضرورت تھی، آپ کہتے تھے کہ ہمیں ایک خدمت کے لیے آدمی رکھنا ہے اجرت پہ، تو وہ تو اللہ نے آپ کے گھر بھیج دیا ہے۔ اور ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایک بہترین خدمتگار کی پہچان یہ کہ اس میں 2 صفات ہو، 2 خوبیاں ہوں۔ ایک تو طاقتور ہو، کام کر سکتا ہو، طاقت تو ہم دیکھ چکی ہیں کہ 10 بندوں جیسی طاقت کے پتھر اکیلا اٹھایا، تو خدمت میں ماہر ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں آپ ہیں، آپ بوڑھے ہیں اور ہم مستورات ہیں، تو حفاظت کا، حیا کا، پاک دامنی کا بڑا مسئلہ ہے، تو ملازم ایسا چاہیے جو امانت دار ہو، حیادار ہو۔ تو وہ میں دیکھ چکی ہوں کہ جب میں ان کو لا رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی تاکہ راستہ دکھاؤں، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ پیچھے ہو جائیں، آپ پیچھے سے مجھے راستہ دکھائیں، کہیں اس لیے کہ راستے میں میری نظر آپ کے لباس پہ نہ پڑے۔ تو اگر یہ نوجوان اتنا حیادار ہے، امانت دار ہے، تو بہت موزوں ہے کہ ان کو آپ اجرت پہ رکھ لیں ملازمت کے لیے۔ تو شعیب علیہ السلام کی سمجھ میں بات آ گئی کہ واقعی بچی کا مشورہ بر وقت بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ آیا آپ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ مجھے ایک خدمتگار کی ضرورت ہے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، آپ تیار ہیں اس پہ؟ تو وہ بات جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قال انی ارید، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے، ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں آپ کا نکاح کرا دوں اپنی ان 2 بچیوں میں سے ایک کے ساتھ، نکاح کروا دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ آپ میری خدمت کریں گے اجرت لے کر، اجرت کے طور پہ 8 سال۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ یہ غور کیجئے گا دوستو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور آگے کہا کہ ہاں اگر آپ 8 کے بجائے 10 سال پورے کریں تو وہ پھر آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا، لیکن شرط نہیں ہے۔ شرط تو کتنے سال ہے؟ 8 سال۔ باقی جو 2 سال ہے وہ اختیاری ہے، آپ کریں گے تو بہت اچھی بات، نہیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس بات پہ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ایک بچی کا نکاح آپ سے کروا دیتا ہوں۔ آگے کہا وما ارید ان اشق علیک، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ پر کوئی مشقت اور بوجھ کا کام ڈالوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین،
اور یقیناً انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ قال، اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب جب بات سنی تو کہنے لگے ذالک بینی و بینک، کہا بالکل ٹھیک، یہ میری اور آپ کی بات طے ہو گئی، یعنی میں اس خدمت پہ تیار ہوں، میں آپ کے لیے خدمت پہ تیار ہو گیا۔ رہی یہ بات کہ 8 سال یا 10 سال، تو کہا ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، جو 2 مدتیں آپ نے پیش کی کہ یا 8 سال یا 10 سال، تو ان میں سے میں جس کو بھی پورا کروں، 8 تو پورے ہی کرنے، باقی پھر آگے میں 10 کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں تو فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، وہ میں اپنی مرضی سے دیکھ لوں گا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ لیکن تفسیروں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت پوری کی ان کی۔ آگے عرض کی واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہماری آپس میں یہ بات چیت ہوئی ہے اس پر گواہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بھئی ایک بندہ اپنے زندگی کے 8 سال اور وہ بھی عین جوانی کے، وہ ایک شخص کو دے رہا ہے خدمت کے لیے۔ آج آپ بتائیں ہم 8 دن دے سکتے ہیں؟ ہم تو ایگریمنٹ بناتے ہیں، بڑے بڑے کاغذات تیار ہوتے ہیں، 2 گواہ بیٹھتے ہیں، وٹنس کے سائن ہوتے ہیں، اور اس میں بھی پھر انسان رات کو سوتا نہیں کہ پتہ نہیں سامنے والا ہاتھ نہ کر دے گا، غائب نہ ہو جائے، کچھ کر نہ لے۔ یہاں تو 8-10 سال دیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ جانبین اللہ کے محبوب بندے تھے، مقبول تھے، تو اس لیے کہا کہ ہماری ان باتوں پر کوئی لکھت پڑھت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ پاک ہی اس پر گواہ۔ یہ ہے ان آیت کا ترجمہ۔ اب میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، یہ جو 2 آیتیں ہیں اس میں چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات آپ کے علم میں جیسے ابھی عرض کی میں نے تمہید میں، خلاصے میں، کہ بچی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ان کو خدمت پہ رکھ لیں، اس لیے کہ ان میں کتنی خوبیاں ہیں؟ 2 خوبیاں ہیں۔ وہ 2 خوبیاں ہیں کہ القوی الامین، یہ طاقتور صحت مند بھی ہے، کام کر سکتے ہیں، اور امانت دار بھی ہے، کوئی عزت حیا کا خطرہ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ شرط ہے، میں نے پچھلی مجلس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کل ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی چھوٹی ملازمت کے لیے سینکڑوں لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں، درخواستیں لیتے ہیں اور سی ویز لیتے ہیں، بھئی کس کو رکھیں؟ اعتماد کا زمانہ نہیں ہے، اطمینان کا زمانہ نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ترتیب سے ہٹ گئے۔ قرآن کریم نے آسان انداز میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ کسی کو ملازم رکھنے کے 2 اصول ہیں، 2 صفات دیکھ لو۔ اگر وہ واقعی صحت مند سے مراد یہ نہیں کہ ہٹا کٹا 110 پاؤنڈ کا ہو، یہ نہیں ہے۔ یہ القویو کا مطلب کیا ہے؟ اس کام کے کرنے کا اہل ہو۔ بات سمجھ گئے؟ کبھی طاقت کا مطلب یہ کہ بھئی یہ سیمنٹ کی بوری لے جانی ہے، اور کبھی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انگلش کے لیٹر کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ اس سیٹ پر، اس جگہ پر بیٹھنے کی اہلیت ہے، آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ملازمت کی شرط اول۔ نالائق، نکما، نااہل آدمی کرسی پر بیٹھے گا، وہ واہی تباہی مچا دے گا، لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز امانت ہے۔ اگر امانت نہیں ہے، خیانت ہو رہی ہے، اندرون خانہ پیسے مار رہے ہیں، جعلی دستخط ہو رہے ہیں، جعلی کاغذات بن رہے ہیں، تو ختم۔ ہم کیوں روتے ہیں ساری زندگی کہ اداروں میں یہ ہو رہا ہے، اداروں میں یہ ہو رہا ہے، اداروں میں یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں رہی، کچھ بھی نہیں رہا۔ اب بات سمجھے دوستو، اب ملازمت کے تو اصول 2 ہو گئے۔ ملازم رکھیں گے تو آپ ان 2 باتوں کو دیکھ لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملازم ہو گیا، اس میں دونوں صفات ہیں، اس نے اس پہ دستخط کر دیے، لیکن رکھنے والے میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ اب یہ کہ ہم ملازم کو تو نہ چھوڑتے ہیں، وہ اگر 10 منٹ لیٹ آیا تو اس کو کھری کھری سنائیں گے کہ بھئی تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے تمہیں یہ بھی بولا تھا وہ نہیں ہوا، یہ بھی بولا تھا وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، سختی ہے، جائز ہے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں بند۔ لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جس مبارک دین سے میری اور آپ کی نسبت ہے نا، وہاں کبھی بھی
ایک جانب کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ تو بادشاہت میں، ملوکیت میں یہ ظالمانہ نظام چلتے ہیں کہ جو بڑا ہے وہ ماتحت پہ حکم چلائے، خود ظالم بن کر بیٹھا رہے. دین اسلام میں ایسا نہیں. اس لیے اب ملازم کو بتا دیا کہ آپ کے اندر یہ صفات، لیکن ملازم رکھنے والا مالک خود کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، وما اريد ان اشق علیک، اس بات سے پریشان مت ہو جائیے گا کہ میں آپ پر کوئی بوجھ والا کام ڈالوں گا، نہیں، بوجھ والا نہیں. اس کو تسلی دی. مالک بھی ملازم کو مطمئن کرے گا نا، میں آپ سے ایسا کام نہیں کرواؤں گا. اس لیے حدیث پاک میں بخاری شریف جلد اول میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے خادم ہیں، ملازم ہیں، جو تمہاری خدمت کرتے ہیں، تو ان کو ایسا کام سپرد مت کرو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. اور آگے فرمایا اگر دینا پڑ جائے، کوئی بڑا کام آ گیا، کوئی اور ہے نہیں، دینے کی ضرورت پڑ گئی کہ بھائی آ جاؤ بھائی یہ کر لو، اب وہ اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے تو کیا کرو؟ فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، خود ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاؤ. طے کر دی بات. اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ مت ڈالو، اور کام زیادہ آ جائے تو اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ تاکہ اس کا بھی دل بڑا رہے. ایک بات. دوسری بات کیا کہی؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. دیکھو 8 سال آپ دیں گے لیکن آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی کہ میں نے بد اخلاقی کی، بدسلوکی کی، گالم گلوچ کی، برا بھلا کہا، طعنہ دیا. آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے، نیک لوگوں میں سے پائیں گے. آج یہ گارنٹی کوئی دیتا ہے اپنے ملازم کو کہ میں ان صفات کے ساتھ آپ کو چلاؤں گا؟ نہیں. تو مقصد پھر کیا ہے کہ اس کو دبایا 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 دبایا، پریشان کر دیا، اور پھر کہا کہ جی یہ لوگ نالائق کام نہیں کرتے. تو عرض کرنے کا مقصد، پہلی بات تو آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہو رہی ہے کہ اس ملازمت کے باب میں، خدمت کے باب میں، دونوں طرف کے طبقات کو اپنے اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. جب مجھے اپنے خدمتگار کی صفات چاہیے تو اس کو بھی میرے اندر کی صفات چاہیے. ایک بات. دوسری اہم بات جو آج کی آیات میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا، بات چیت کی، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ میرا ارادہ ہے کہ میں ایک بچی کا آپ سے کیا کروں؟ نکاح. آپ بتائیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے درخواست رکھی تھی کہ مجھے نکاح کرنا ہے؟ نہیں رکھی نا. والد خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے نکاح میں اپنی ایک بچی دینا چاہتا ہوں، میں دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام اپنی بچی کے لیے بالکل مناسب برمحل معلوم ہوئے. اس سے ہمارے معاشرے کا ایک رائج مسئلہ ختم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ بہت نقصان ہوتا ہے. آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، ہر سمجھدار، دیندار، پڑھا لکھا، ذی خاندان جو بھی ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کے رائج مسائل میں اتنے بری طرح گرے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مناسب لڑکا، نیک، صالح، متقی نوجوان نظر آئے، لیکن بچی والا کبھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا بھئی یہ تو ہمارے لیے ایک عار ہے، ہم کیسے کہیں کہ جی ہماری بچی ہے اور آپ کے بچے کے لیے ہم چاہتے ہیں دے دیں. وہ کہتے ہیں وہ آئیں. ٹھیک ہے، معاشرتی طریقہ اور ترتیب یہ ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں عجم میں، عرب میں یہ چیزیں نہیں ہیں. عجم میں پیغام عام طور پہ کس گھر سے جاتا ہے؟ لڑکے کے گھر سے جاتا ہے. یہ ایک ترتیب ہے دوستو، یہ کوئی سنت نہیں ہے. بات اگر سنت کی کریں گے تو مفسرین نے اس کو سنت لکھا ہے، پھر بات خراب ہو جائے گی. پھر تو اس کو سنت انبیاء میں لکھا ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے خود جب دیکھا کہ ایک صالح، نیک، امانتدار اور حیادار نوجوان ہے تو اس لڑکے کو بذات خود کہا کہ میں اپنی ایک بچی آپ کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں دوستو، نہ شرعاً، نہ اخلاقاً، نہ ذہناً، کسی بھی اعتبار سے.
بعض دفعہ صرف یہ چیز ہمارے لیے رکاوٹ ہوتی ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے کہ بھئی ان پر بچیاں بوجھ بن گئی تھی، بیٹھا نہیں سکتے تھے، خود پیغامات بھیج رہے ہیں. تو اس سے بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی منع نہیں. رشتے کا پیغام ایک رائے ہے، آپ نے بھیج دیا کہ بھئی ہمیں آپ کا لڑکا پسند ہے، اور اس لیے کہ وہ نیک ہے، صالح ہے، مسجد سے، اعمال سے جڑا ہوا ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمیں ہماری بچی کے لیے رشتہ ہم مناسب سمجھ. اب وہ بھی سمجھ جائیں، وہ آپ کو کہیں ہاں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، بہت انہوں نے کہا نہیں تو بات ختم. ایک رائے ہے آپ نے دی، ان کی سمجھ میں آ گئی، قبول نہیں آئی تو نہیں آئی. اس لیے اس مقام پہ تمام مفسرین نے ان صحابہ کے نام لکھے ہیں دوستو کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کے پیغام خود دیے دوسرے صحابہ کے کہ بھئی ہماری بیٹی بالغ ہو گئی، آپ کے لیے ہم سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اگر یہ بات عیب ہوتی یا سنت کے خلاف ہوتی تو صحابہ کیسے کرتے؟ تو اس لیے اس معاملے میں بھی بات کو سمجھ لینا چاہیے. تیسری اور آخری بات، وہ ایک مسئلہ ہے فقہی جو آپ ہر ساتھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا مسجد سے تعلق کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز سے تو ہر مسلمان کا تعلق ہے. ایک چیز وہ کیا ہے؟ نکاح کی مجلس. خاندان میں نکاح ہوگا اور اس نے مسجد میں رکھا تو جو اگر خدا نخواستہ بالکل بھی بے نمازی ہے نا، وہ بھی اس دن آئے گا مسجد میں، ہے نا. نکاح کی مجلس میں تو اس نے آنا ہے اور اس نے بیٹھنا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو تقریباً نکاح کی باتوں کا علم ہوتا ہے اور سیکھنا چاہیے. تو اب جب نکاح پڑھانے والے نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح آپ سے کیا اتنے مہر کے عوض میں. یہ جملہ کہتے ہیں نا، اتنے مہر کے عوض میں. تو آپ نے قبول کیا؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے قبول کیا. کہتے ہیں بارک اللہ لکما، دعا ہو جاتی ہے. کسی بھی نکاح کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ نکاح پڑھانے والے قاضی اور نکاح خواہ نے یہ جملہ نہ کہا ہو، بلکہ فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا کہ اگر ایک آدمی نے یہ جملہ چھوڑ دیا کہ مہر والی بات چھوڑ دی تو پھر بھی اس شوہر کے ذمے مہر مثل خود بخود واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ مہر کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ذکر نہیں کیا تو نہ کرنے سے ایسا نہیں کہ اس کی چھٹی ہو گئی اور شوہر نے باہر نکل کے کہا چلے جی فزت ورب الکعبہ، ہمارا تو مفت میں کام ہو گیا جی. نہیں، اس کو پھر بھی مہر مثل دینا پڑے گا، واجب ہو جائے. خیر یہ ایک مسئلہ ہے. اب بات تھوڑی سی کر کے ختم کرتے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو بیٹی دینا چاہتا ہوں اور اس کے عوض میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 8 سال خدمت کرنی ہے. مفسرین نے لکھا یہ جو 8 سال کی خدمت تھی یہ اس بچی کا حق مہر تھا. اس بچی کا کیا تھا؟ حق مہر تھا. تو اب عام طور پہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نکاح پڑھانے والے نے کہا ہو کہ بھئی فلاں بنت فلاں کا آپ سے نکاح کر رہا ہوں اس شرط پر، اس عوض میں کہ آپ کو 2 سال گھر کے برتن دھونے پڑیں گے؟ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا. کبھی بھی کام کو مہر نہیں بنایا جاتا. ہمیشہ بھئی اتنے زیورات ہیں یا اتنی رقم ہے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہاں یہ ہے کبھی کہتے ہیں فوراً ادائیگی، کبھی کہتے ہیں تاخیر سے ادائیگی. لیکن مہر میں رقم ہو یا سونا ہو، جس کو سمن کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر شعیب علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. خدمت کرنا، بکریوں کو پانی پلانا یہ مال تو نہیں ہے. تو ایک سوال صرف آپ سے، انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے، ایک مسئلہ دے رہا ہوں کہ یہاں پر مسئلہ یہ اٹھایا گیا کہ اگر کوئی اس طرح مہر مقرر کر لے تو کیا مہر مقرر ہو جائے گا؟ آج بھی اگر کوئی یہ کہے، شوہر کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں 10 سال اپنے سسر کی خدمت کروں گا، ان کی گاڑی چلاؤں گا، سب خدمت کروں گا، یہ میرا مہر ہو جائے، تو ایسا مہر بن سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آئے دوستو؟ اب جواب سنیں.
تمام مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو ترتیب تھی یہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر تھی. ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس مبارک دین کے اندر مہر میں مال کا ہونا شرط ہے کہ مال ہی عوض بنے گا. کچھ فقہی اختلافات ہیں، اس میں نہیں جاتے، وہ الگ مسائل ہیں جو علماء سے متعلق ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہماری شریعت میں مہر میں کیا ہونا ضروری ہے؟ مال کا ہونا. مال ہو، اب وہ مال روپے پیسے ہو، سونا چاندی ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، بھینس ہو، گائیں ہو، جو بھی ہو، لیکن مال کا ہونا شرط ہے. یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے. لوگ قرآن کریم کو خود پڑھتے ہیں ترجمے لے کر کے اور پھر اعتراضات کرتے پھرتے ہیں. کل کو کوئی آپ کو پکڑ لے اور کہ بھئی قرآن میں تو سورہ قصص میں ایک پیغمبر کا قصہ ہے، انہوں نے بیٹی کے مہر میں جو چیز بنائی وہ تو خدمت تھی، تو آپ لوگ کیوں خدمت نہیں کرتے ہو؟ پیسے دینا کیوں ضروری ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ ہر پیغمبر کی شریعت الگ الگ ہوتی. شریعت سے مراد ہوتے ہیں احکامات، جس سے نماز کا طریقہ الگ، روزے کا طریقہ الگ، زکوٰۃ کا طریقہ الگ. اسی طرح نکاح میں مہر کا طریقہ بھی الگ تھا. اس شریعت میں جائز تھا، اس آخری شریعت میں اس کو مہر نہیں بنایا جا سکتا. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی جس طرح ہر ہفتے مستورات کا اصلاحی بیان ہوتا ہے صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں، انشاءاللہ وہ حسب ترتیب ہوگا. اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوتی ہے، تو اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. مسجد کے ساتھی بھائی عبد الباسط بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.